سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت جو ملک میں صورتحال ہیں اور اس پوری صورتحال کے اندر جس طرح آئی پی پیز کا کردار ہے، جس طرح سیلریڈ کلاس پر جو ہے وہ ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں، اس سے ہر شہری پریشان ہے۔ یہ وطن عزیز کہ جو لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا حاصل ہے، یہ وطن عزیز کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں رکھی ہیں، بیش بہا خزانے رکھے ہیں، آج چند خاندانوں نے اس وطن عزیز کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب کہ ہم اپنا 77واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہیں، اگست کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس صورتحال کے اندر عوام پریشان ہیں، 24 کروڑ عوام پریشان ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا پچھلے 5 دن سے پنڈی کے اندر جاری ہے اور جماعت اسلامی کا یہ دھرنا 24 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ اس وقت فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر، مہنگی بجلی کے نام پر جس طرح آئی پی پیز کی لوٹ مار کا بازار گرم ہے، جس طرح کے الیکٹرک کی لوٹ مار شہر کراچی میں جاری ہے اور پورے ملک میں آئی پی پیز کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ان آئی پی پیز سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہی ہے۔ مئی اور جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آج ہیئرنگ ہے نیپرا میں 5 روپے 45 روپے اضافے کی 45 پیسے اضافے کی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم اس مطالبے کو مسترد کرتے ہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت کے اندر جو آپ فی یونٹ 5 روپے 45 پیسے اضافہ مانگ رہے ہیں، یہ عوام پر ایک اور تعزیانہ ہے۔ 10 ارب روپے کا بوجھ اس کے نتیجے کے اندر عوام الناس پر پڑے گا، کراچی کے عوام پر پڑے گا، جو پہلے ہی مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور بنا دیے گئے ہیں، جو پہلے ہی بلوں میں 14 قسم کے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور ہر شخص پریشان ہے کہ جن دعووں کی بنیاد پر، جن وعدوں کی بنیاد پر چند بااثر افراد نے، چند خاندانوں نے اپنے مفادات کے تحت کے الیکٹرک کے اس ادارے کو 2005 میں پرائیویٹائز کیا، مشرف صاحب کی حکومت تھی، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم اس کے اندر ساجھے دار تھے۔ 2008 میں ایک مرتبہ پھر الابراج گروپ کو بیچا گیا، صدر پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری تھے، پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی، ایم کیو ایم اس کے اندر بھی اتحادی تھی، کوڑیوں کے دام اس ادارے کو بیچ دیا گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ کہاں سے بل ادا کریں گے، کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور جو آدمی کرائے پر رہتا ہو وہ کرایہ کہاں سے نکالے گا، بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا، بچوں کی تنخواہ فیسیں کیسے ادا کرے گا۔ گویا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، فرسٹریشن ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں اور بھائی بھائی کو مار رہا ہے، اور یہ ساری خبریں اخبارات کی زینت ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو 3 مہینے بل ادا نہیں ہوا، آپس میں پھڈا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہوئی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا۔ مائیں اپنے بچوں سمیت نہروں میں کود رہی ہیں کہ کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں۔ اس وقت وطن عزیز کی یہ صورتحال ہے جس میں جماعت اسلامی نے پنڈی میں دھرنا دیا ہے، جماعت اسلامی وہاں موجود ہے، الحمدللہ مرکزی دھرنا جاری ہے۔ پرسوں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے
اس بات کا اعلان کیا کہ اس دھرنے کو پورے پاکستان کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ پھیلا دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل بروز بدھ شام 5 بجے ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور اس دھرنے کا آغاز مسجد خضرا صدر سے ایک ریلی کی شکل میں ہوگا، اور یہ ریلی گورنر ہاؤس جائے گی، کیونکہ گورنر براہ راست ذمہ دار ہیں، وہ وفاق کے نمائندے ہیں، اور وفاق کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بجلی کے بم گرائے جا رہے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، لہٰذا گورنر ہاؤس ہم انشاءاللہ 5 بجے پہنچیں گے، اور میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے حق کی جنگ ہے، یہ عوام کے حق کی جنگ ہے، یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کہ جس طرح ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے، ان کو فراڈ کیا جا رہا ہے آئی پی پیز کے نام پر، کے الیکٹرک کے نام پر، اور آئی پی پیز کا زیادہ زور و شور ہے، اور آئی پی پیز کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض آئی پی پیز وہ ہیں کہ 50% آئی پی پیز کہ جو 10% جنریشن بھی نہیں ہے جن کی، اور اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ 4 آئی پی پیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے 0% جنریشن کی ہے، اور ان کو 10 ارب روپے ان کو دیے گئے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے عوام الناس کے ساتھ۔ ہم کراچی کے عوام سے اپیل کرتے ہیں، تاجروں سے، صنعتکاروں سے، عوام الناس سے، طلباء سے، مزدوروں سے، کہ وہ اس دھرنے کے اندر بڑی تعداد کے اندر شرکت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات ہی میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت سیلریڈ کلاس پریشان ہے۔ لوگ پہلے تنخواہوں میں انکریمنٹ لگنے کی دعائیں کرتے تھے کہ تنخواہوں کے اندر انکریمنٹ لگ جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر تنخواہوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا انکریمنٹ کی صورت میں۔ آج لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ انکریمنٹ نہ لگے۔ انکریمنٹ لگنے کی صورت میں جس طرح ٹیکس کی مد کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی سیلریڈ کلاس کے تنخواہوں سے کٹوتی ہو رہی ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ وہ سیلریڈ کلاس کہ جس نے 2018 سے لے کر سن 2024 تک، اگر 2018 میں یہ سیلریڈ کلاس 76 ارب روپے ادا کر رہی تھی، آج یہ سیلریڈ کلاس نے 368 ارب روپے ادا کیے ہیں ٹیکس کی مد میں۔ اور جاگیردار طبقہ کیا کر رہا ہے؟ جاگیردار طبقے نے سب نے مل کر، جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں، صرف 5 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے ہیں، جو شرم کا مقام ہے۔ اور ہمارا یہ جاگیردار طبقہ جو بڑی بڑی جاگیریں رکھتا ہے، جو ہزاروں ایکڑ پر جن کی جاگیریں پھیلی ہوئی ہیں، صورتحال یہ ہے کہ صوبائی بجٹ، سندھ کا جو صوبائی بجٹ ہے، اس کے اندر اس سال انکم جو آئے گی ایگریکلچر سے، ایگریکلچر ٹیکس کی صورت میں وہ 0.02% ہے، یعنی ساری 0.02% کا مطلب یہ ہے کل بجٹ کا صرف 6 ارب روپے یہ جاگیردار طبقہ جمع کرائے گا۔ پنجاب 0.07% جو 3.25 ارب روپے بنتا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ جاگیردار طبقہ ہزاروں ایکڑ رکھنے کے باوجود بھی 4.25 ارب روپے اور 6 ارب روپے جمع کرا رہا ہے۔ اور سندھ اور پنجاب پر میں جو جاگیریں ہیں وہ 90% ایگریکلچر جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے اندر ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر سیلریڈ کلاس پریشان ہے، تاجر طبقہ پریشان ہے، انڈسٹری پریشان ہے، ہر فرد پریشان ہے کہ کس طرح ان معاہدوں سے جان چھوٹے گی۔ لہٰذا ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدے کو منسوخ کیا جائے، ان کو ازسر نو اس پر حکومت بیٹھے اور ان سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک کر کے دیکھا جائے کہ کون کون سی آئی پیز ایسی ہیں کہ جن سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ بعض آئی پیز ایسی ہیں کہ جو سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں بجلی کی صورت کے اندر جو ہے ان پٹ دے رہی ہیں، لیکن بیشتر آئی پیز ایسی ہیں کہ جن سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کے الیکٹرک ہے کہ جس کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے، جس کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر اور عوام کو سستی بجلی ملنا چاہیے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور یہ ظالم لوگ کر کیا رہے ہیں
یہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں اسی طرح کے الیکٹرک کا بھی ڈالر بیسڈ معاہدہ ہو. یہ آئی پی پیز کے معاہدے ڈالر بیسڈ معاہدے ہیں، یعنی آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں آپ کو ڈالر کی شکل میں، ڈالر کی رقم کی شکل کے اندر آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح کے الیکٹرک بھی چاہتا ہے کہ ڈالر بیسڈ معاہدہ ہو اور عوام سے ڈالروں کی شکل کے اندر، چاہے امریکہ کے اندر ڈالر بڑھے گا، پاکستان میں ایک عام آدمی کو اس مہنگائی کی صورت میں بھی ڈالر کی شکل کے اندر کے الیکٹرک کا بل ادا کرنا پڑے گا ڈالر کی قیمت سے. یہ وہ ظلم ہے جو روا رکھا جا رہا ہے. لہذا ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے. الحمدللہ ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، ہم مزاحمت کر رہے ہیں، ہم 5 دن سے وہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ کل ہم گورنر ہاؤس پہ دھرنا دینے جا رہے ہیں. مطالبات بالکل واضح ہیں. آئی پی پیز کو کہ معاہدے ختم کیے جائیں، کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل کیا جائے، ان کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے، اور ان سارے آئی پی پیز کا بھی اور کے الیکٹرک کا بھی جو ہے وہ کراچی کا بڑا مسئلہ کے الیکٹرک ہے. اسی طرح عوام کو سستی بجلی مہیا کی جائے اور سیلریڈ کلاس کے جس طرح ظالمانہ ٹیکس آپ نے لگائے ہیں ان ٹیکسوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہی وقت کی آواز ہے. اور ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح حکومت ہر چیز پہ ٹیکس لگا رہی ہے، اسٹیشنری پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے. سندھ حکومت نے بھی اسٹیشنری پہ ٹیکس لگایا ہے اور وفاق نے بھی اسٹیشنری پہ ٹیکس لگایا ہے، اور یہ ٹیکس 18% کے حساب سے ہے. ابھی تو اسکول کھلے نہیں ہیں. جب والدین بچوں کی اسٹیشنری لینے جائیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ 18% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ایک طرف تعلیم آپ دے نہیں رہے، ایک طرف سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ 78 لاکھ اسٹوڈنٹ، 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اسکول نہیں جا رہے. پورے پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے، 5 سال سے 16 سال تک کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، تعلیمی ادارے نہیں جا رہے. اور دوسری طرف آپ تعلیم پر بھی اسٹیشنری پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی گورنر ہاؤس پہ عوام الناس کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اور یہ دھرنا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ عوام کی آواز ثابت ہوگا. میں اہل کراچی سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ بڑی تعداد میں نوجوان، بچے، بزرگ، خواتین، صنعتی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ، تاجر اس دھرنے کے اندر شریک ہوں اور اپنے مطالبات تک کہ انشاءاللہ تعالیٰ کے حمایت تک یہ دھرنا انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا. دیکھیے، آئی ٹی کے حوالے سے جو کام جماعت اسلامی کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم نے بنو قابل کے عنوان سے پہلے مرحلے پہ بنو قابل 1 جس میں 10,000 طلبہ کو آئی ٹی کی تعلیم دی. بنو قابل 2.0 ہم نے 20,000 طلبہ کو اس پورے عمل سے گزارا. صرف زبانی دعوے نہیں ہیں، فری آئی ٹی کی تعلیم دی. اور پھر بنو قابل 3.0 میں اس وقت 30,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول ہیں اور اس وقت کم و بیش 17 کورسز جاری ہیں. فری آف کاسٹ ہم تعلیم دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، ہمارے دھرنے کے نتیجے کے اندر، بلکہ ہم تو سب اسٹوڈنٹ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی کلاس بھی لیں، ہمارے دھرنے کے اندر بھی شریک ہوں. انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کلاسیں بھی ان کی جاری رہیں گی. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ طلباء تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی اسکل دی جائے جس کے نتیجے کے اندر یہ نوجوان، یہ طلباء جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکیں. تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سارے طلباء انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دھرنے کے اندر بھی شریک ہوں گے. دیکھیے، ڈی چوک پہ جانے کا ہم نے اعلان کیا تھا، وہ ہمارا پلان اے تھا اور پھر پلان بی بھی سامنے آ گیا اور ہم وہاں بیٹھے ہیں. مری روڈ ہے، پنڈی لیاقت باغ کے سامنے ہم موجود ہیں. میں خود بھی گیا تھا، کل ہی آیا ہوں وہاں سے. مین شاہراہ پر ہم موجود ہیں. 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ڈی چوک بھی موجود ہے. ہمارے پاس سارے آپشن ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں. جب ہزاروں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوں، عوام کے بنیادی اور جینون ایشوز کے لیے نکلے ہوئے ہوں، تو ان کے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں.
1-1.5 किलोमीटर के फासले पे डी चौक है, वो हमारा प्लान ए था, ये प्लान बी है। और जिस तरह आपने कहा कि अगर रोका जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उस मौके पर फैसला करेंगे कि क्या करना है, अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी तो हमने ऐलान किया है गवर्नर हाउस 5 बजे पहुंचने का, रैली की शक्ल में इंशाअल्लाह मस्जिद खजरा से रवाना होंगे, गवर्नर हाउस पहुंचेंगे और वहां जाके आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ये तो आगाज़ है, इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें तो अभी नहीं बताएंगे, वहाँ पहुँच के इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। देखें जी, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा हो, नौजवान हो, वो जमात इस्लामी के साथ इंटैक्ट हैं। पिछले धरने में भी आपने देखा होगा, जो 29 दिन का धरना हमने सुबह असेंबली में दिया, तलबा आते थे और तलबा ने ये पूरा धरना जो है वो इसका मोमेंटम बना दिया था। रात को नज़में भी होती थी, तराने भी होते थे, मुशायरे भी होते थे, और इंशाअल्लाह ये धरना शुरू होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह सारी माहौल बनेगा। आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और माहौल बनेगा पूरा, और उसके नतीजे के अंदर आप देखेंगे कि हुक्मरान इस बात पर मजबूर होंगे। अब ये धरना सिर्फ कराची में नहीं है, ये सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में होगा, पिंडी में भी होगा, बैक वक्त पिंडी में भी मरकज़ी धरना, और सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में ये धरना जारी होगा। और ये धरना दरअसल आवाम के हक़ पर जो डाका डाला गया है, उस डाके के ख़िलाफ़, उस जुल्म के ख़िलाफ़ ये धरना इंशाअल्लाह ताला अवामुन्नास की आवाज़ भी बनेगा और आवाम के मसाइल भी हल होंगे। बहुत शुक्रिया।